اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، جب بھی یہ حقیر یہاں آتا ہے تو آپ حضرات بیان کی فرمائش کرتے ہیں۔ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، مگر اپنی حیثیت دے کر کے شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ کہاں میں اور کہاں یہ مخاطبین۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جزائے خیر دے کہ اس حقیر کی تقریر کو سننے کے لیے ہم تن متوجہ ہوتے ہیں، وہ بہت ادب و لحاظ کے ساتھ رہتے ہیں۔ بڑی بڑی بات ہے۔ بس عام طور سے تو مجمع میں خاموشی بھی نہیں رہتی دوسری جگہوں پر۔ یہاں الحمدللہ ہم ترگوش، جس کو کہا جاتا ہے ہم تن گوش، سب لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی نہایت سعادت کی بات ہے۔ پہلے تو سماع ہی ہوتا ہے، نطق بعد میں ہوتا ہے۔ گونگا پہلے بولتا نہیں، سنتا ہے۔ گونگا پہلے بولتا نہیں، سنتا، سنتے سنتے اس کو بولنا آ جاتا۔ اسے علماء نے لکھا ہے کہ اس تاریخ میں آ کر کے پہلے کان بنو، بولنے سے پہلے کان بنو، سنو بزرگوں کی باتوں کو، ان کے ملفوظات کو پڑھو، سنو، مناسبت ہو جائے تب بولو۔ یہ بہت ہمارے شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بولتے تھے، کبھی کبھی ہم لوگ سے بھی کہہ دیتے تھے، لیکن کیا کوئی ان کے سامنے بول سکتا ہے۔ علماء بڑے دقاق علماء، دیوبند کے علماء بھی رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کے اساتذہ کو بھی ان کی طرف متوجہ کر دیا تھا، اساتذہ۔ لیکن حضرت بھی اس کا بہت اہتمام ان لوگوں کا کرتے تھے، اسٹیشن جاتے تھے لینے کے لیے، علامہ کو لے آتے تھے۔ ایک دوسرے کا ادب، شاگرد ہونے کا وہ حق ادا کرتے تھے، وہ استاد ہونے کا وہ بھی حق ادا کرتے تھے۔ ہم نے چاچا انہوں نے رجوع بھی کر لیا تھا۔ یہ بات بہت مشہور بھی ہوئی کہ ایک استاد نے اپنے شاگرد کی طرف رجوع کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق کا معاملہ ہے۔ جب اللہ کے تعلق کی برتری معلوم ہوگی آپ کو، تو کسی کے سامنے جھکنے سے آر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا بڑی بات ہے۔ اللہ کے لیے جھکنا، شاگردوں کے سامنے لوگ جھک گئے، شاگردوں کے سامنے ادب کرتے تھے۔ علامہ بڑا ادب کرتے تھے اور دوسرے اپنے ساتھیوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ دین دیا ہے، قرآن دیا ہے، حدیث دیا ہے، اس کے آداب بھی دیے ہیں۔ ان کے آداب کی بھی رعایت ہونی چاہیے۔ قرآن کے کیا آداب ہے، حدیث کے کیا آداب ہے، اساتذہ کے کیا آداب ہے۔ بہت حضرت شاگرد تھے علامہ ابراہیم بریلوی کے، بہت ادب سے نام لیتے تھے، بہت ادب سے۔ ہمارے استاد کرتے بہت، ہمارے استاد علامہ ابراہیم صاحب، علامہ مولانا ابراہیم صاحب کو فرماتے تھے، اور وہ بھی ناز کرتے تھے کہ مجھ کو بھی ناز ہے کہ مولی وسیع اللہ جیسا میرا شاگرد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے آداب سے بھی ہم لوگ متوجہ، جو بڑا ہے اس کے مناسب جو ادب ہے وہ اختیار کرے، جو چھوٹا ہے اس کے مناسب جو ادب ہے وہ اختیار کرے، فیض کا دروازہ کھل جائے گا۔ لیکن آج اس کی کمی ہے،
اس بنا پر ہم لوگ بہت جگہ جاتے بھی ہیں لیکن محروم کا محروم ہی رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دنیا میں اپنی محبت اور معرفت سے نوازے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو. الہی اسے یاد ہونا چاہیے، حضرت نقشبندیہ کا خاص. الہی مقصود من توئی و رضائے تو. محبت اور معرفت خود میں دے. خالی محبت بھی کافی نہیں ہے، معرفت کی ضرورت ہے. گھوڑے کے لیے، سواری کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھے بھی ہو، سوار ہونے کو سیکھو. جو گھوڑا جا کے تم کو پٹک دے گا کہیں جا کے. یہ حضرت فرماتے تھے، کہتے تھے کہ گھوڑے کے پر سواری ہونے کے لیے اس کو سکھایا جاتا ہے کہ سوار کو اس طرح لے جاؤ تاکہ گرے پڑے. اس کو بھی سکھایا جاتا ہے کہ اس طرح بیٹھو، اور اس کو بھی سکھایا جاتا ہے. بہرحال یہ طریق معمولی چیزوں میں اہتمام کیا جاتا ہے سیکھنے کا. جو اللہ سیکھنا بہت بڑی چیز ہے، ادب سیکھنا بڑی چیز ہے. علامہ نے رجوع کیا حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب پر، بہت ادب کیا مولانا. علامہ ایک جگہ بہت زبردست شخصیت تھی ان کی، قائد یہ تھا شاگرد، وہ شاگرد ہے لیکن اپنے شاگرد کا ادب کرتے تھے. علامہ بڑے دیکھ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کی توفیق دے. آج کل جتنی محرومی ہے عموماً بے ادبی کی وجہ سے ہے. کتابوں میں بیان دیا. حضرت اگر یہاں بیٹھے رہتے تھے، ہم لوگ آتے تھے کتاب لے کر کے پڑھنے کے لیے، تو بعد میں بتا رہے کہ کچھ بیٹھے پر اگر کتاب یہاں نیچے ہو گئی، بیٹھنے میں ہو جاتی ہے، اور بیٹھے میں کتاب لے کر کے کتاب نیچے کر دیا، ضرور پڑ جاتے تھے. کتاب کا ادب، قلم کا ادب، کاغذ کا ادب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو الطرق کلھا آداب، الطرق کلھا آداب. طریق کل کے کل ادب ہی ہے، کل کے کل علم نہیں ہے. ادب جو بھی جہاں پہنچا ہے ادب سے پہنچا ہے. چاہے شیخ محی الدین عربی ہوں یا اور بزرگان دین، سب نے ادب اختیار کیا. طریق کا بھی ادب کیا، اہل طریق کا بھی ادب کیا. اللہ نے ان کو پہنچایا، بہت دور پہنچایا، بہت. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ادب کی الطرق ہے، الطرق کلھا آداب، ادب ہے. ہمارے حضرت وغیرہ بہت ادب کا اہتمام کرتے تھے. حضرت حاجی صاحب کا ادب، تھانوی کا ادب، بزرگوں کا ادب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. ایک من علم رہا، بہت مشہور جملہ ہے، ایک من علم رہا 10 من عقل باید. اور کسی نے کہا یہ کہ 100 من ادب باید. یہ شاید میرا جملہ ہے. یہ ایک من علم رہا 10 من عقل باید، یا الٹا ہو لیکن بہرحال اور کہتا 100 من ادب باید. ادب سے آدمی بڑھتا ہے. الطرق کلھا آداب ہے، بہت مشہور جملہ. طریقہ کل کے کل ادب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی زمرے میں لایا ہے. یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس جماعت کو مانتے ہیں. میں نے انکار کا زمانہ ہے، انکار کی ہوا چلی ہوئی ہے. جن کے دلوں میں ان حضرات کی وقت ہے یا اس طریق کی حیثیت ہے، خوش نصیب ہے. میں نے بہکانے والی چیزیں بہت ہے، بہک بھی جاتے ہیں بہت سے لوگ. بول صاحب ہم لوگ تو یہی کام ہے. حضرت کہاں دیکھا، اس کے بعد دیکھا، یہاں بھی دیکھا. طریق پر رہنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق پر گامزن فرمائے اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنی الہی مقصود من توئی و رضائے تو، الہی مقصود من توئی و رضائے تو. اتنی ہی یاد کر لو تو بہت ہے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو،
محبت و معرفت خود میں دے. الہی آپ ہی مقصود ہے. یہ بھی بتایا جاتا ہے شیخ مقصود نہیں ہے. حضرت کے سامنے کھمبا ایک تھا, جہاں صاحبان تھا, صاحبان میں کھمبے میں ہوتے ہیں نا, کہا دیکھو بے سمجھے شیخ کو پکڑنا ایک کھمبے سے کے برابر ہے. جیسے کھمبے کو پکڑ لے تو کچھ نہیں ملے گا, جیسے پیر کو پکڑ لے بغیر سمجھے مجھے کچھ نہیں ملے گا, اسی رہ جاؤ گے. یہ آج بھی ساتھ پہلی مطلب زندگی میں ہم نے بیان کیا ہے. یہ حضرت وہ بیان کرتے تھے جہاں صاحبان میں بیٹھے رہتے تھے وہاں کھمبے رہتے تھے, یہ رہتے ہیں. کہتا پیر کو بے سمجھے ماننا ایسے ہی ہے جیسے ایک کھمبے کو ماننا. جیسے کھمبے سے کچھ نہیں ملے گا چاہے کتنا چومو چاٹو اس کو, اسی طریقے سے سمجھو طریق کیا ہے. الطرق کلھا آداب, طریق سب کا سب ادب ہے. اللہ تعالیٰ ایک من علم رہا 10 من عقل باد, ایک من علم رہا 10 من عقل باد, اور باروں کا 100 من ادب باد. بہرحال یہ طویل ہے. بہرحال یہ ماشاء اللہ آپ جمع کر لیتے تھے لوگوں کو. یہ تو بہت سالوں کے بعد دیکھتا ہوں بابت میں بیان کا تو ہے ہی مانا. جہاں جاتا ہوں وہاں بیان کرنا یوں ہوتا ہے. اتنے لوگ رہتے ہیں پورے دیہات والے ہیں مل کے آدھے رہتے ہیں. یہاں ادب الطرق کلھا آداب. یہ آپ لوگوں کی تربیت کا اثر ہے, تعلیم کا اثر ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کا ادب دے, مشائخ کا ادب دے, دین کا ادب دے. اسی دین سے جو کچھ جو بھی جہاں پہنچا ہے وہ ادب سے پہنچا ہے. مولانا اسماعیل صاحب تھے, کیسے بڑے آدمی تھے, ادب کرتے. سید صاحب کا ادب کرتے تھے. وہ تو عالم تھے زبردست, وہ عالم, لیکن ان کا بھی ادب کرتے تھے. وہاں قاسم صاحب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جو پہنچے اس مقام تک ادب سے پہنچے. بہت مثالیں ہیں اس کی. میں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق کے مطابق ادب کی توفیق دے تاکہ ہمارا راستہ کھلے اور ہم مقصود تک پہنچ جائیں. مخدومہ پہلے ایسے ہی سوال جواب دکھایا تھا. بہت تھانوی نے نکالا ہے کہ مضمون اور راستے پر لکھ دیتے تھے. میں نے خود حضرت سنا کہ بہت تھانوی نے نکالا ہے, اور سب لوگ تو ایسے ہی یہ ہے, اس کا جواب نیچے ہے. تو بہرحال ان کا یہ طریقہ ہے, یہ ہے خط اور اسے نیچے اتنا جواب. مخدومہ دیکھیے آپ نے کسی پیر ہی کو ضروری نہیں ہے بلکہ مرید کو بھی لکھ سکتے ہیں مخدومہ. بزرگ آدمی ہمارے متواضع تھے, مریدی کو لکھ دیا. کچھ لکھا تو کوئی تعجب بھی نہیں ہے, لیکن امید یہ بہت اچھی بات ہے. دل محل نظر مولا جل شانہ, کیسا عمدہ جملہ ہے. دل فارسی میں ہے لیکن کیسا اچھا معلوم ہو رہا ہے. محل نظر مولا جل شانہ, دل مولا جل شانہ. دیکھیے یہاں بھی ادب سے مولا جل شانہ, دل مولا جل شانہ کا محل نظر, اس کی نظر وہاں ہے. دل میں کیا ہے, یہاں کیا ہے, یہاں چاہے کچھ ہو لیکن یہاں کیا رکھے ہوئے. بہت حضرت فرماتے تھے, بہت یہی کام ہی تھا. یہاں جو رکھے ہوئے بات کے اس کو نکالو گے تب پہنچو گے. بھائی یہاں جو طریقے خراب باتیں ہیں یہاں ہے, ادب نہیں, لحاظ نہیں. جب تک یہاں نظر محل, کیونکہ محل نظر باری تعالیٰ قلبس, باری تعالیٰ کے نظر محل نظر قلب ہے. قلب کو سنوارو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ہم لوگ کبھی خط لکھتے تھے حضرت کو, وہاں خط لکھنا ضروری تھا, یہاں تو کوئی لکھتا ہی نہیں. آئے حضرت نیچے تو جمعرات کا دن تھا,
ظہر بعد اس میں جامی صاحب بھی تھے اور شاید مولی عبد الحلیم بھی رہے ہوں. کچھ ہنس رہے تھے، اوپر سے آئے، دیکھا ہم لوگ ہنس رہے ہیں یا کچھ ویسے ہی. کہا اچھا آپ کو چھٹی ملی ہنسنے کے لیے، روزانہ ہر ہفتے میں اپنے حالات کی اطلاع کیا کیجیے. بس سب لوگ ڈر ہو گئے. حالات کی اطلاع کرنا معلوم. ایک حکیم ظاہری ڈاکٹر کو حالات کا اطلاع بہت مشکل ہے، لیکن باطنی احوال کو باطنی طبیب کے یہاں پیش کرنا معمولی بات نہیں. اس وجہ سے حالات تو محل نظر مولا دل قلب. اللہ تعالی ہم سب کو اس کو قلب کے سدھارنے کی توفیق. بہت کبھی بیٹھے رہتے تھے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب کتنے جلالی بزرگ سب جگہ ہیں مشہور، لیکن اپنی اصلاح کی ہر وقت فکر رہتی تھی، کہتے رہتے تھے. لڑکی ان کی نواسی پھر انہیں لیے آئی کھلانے کے لیے. ہوتا ہے لڑکیاں، میں بھی تھا بیٹھا ہوا، ایک چمچہ کھایا اور فرمایا اے بیٹی لے جائے اس کو، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. بادشاہ اللہ صاحب سب لوگ مانتے ہیں، مطلب سبھی لوگ جانتے ہیں سب کا. ہم کھائیں گے، لیکن جلالی بزرگ مشہور ہے، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. دوستو نیستی کا یہ طریق پورا نیستی پر دائر ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اس شعبے میں بھی ترقی عطا فرمایا. تھوڑا سا ہو رہا دل مخدومہ. دیکھیے اپنے مرید کو لکھ رہا ہے. مرید کو لکھنا ضروری نہیں کہ ڈانٹے کی لکھے، بالو یہی سمجھتے ہیں کہ مرید ہو گیا تو ڈانٹو اس کو خالی. یہ بھی ہے، سب ہوتا ہے. مرید تمہارا غلام نہیں ہو گیا، مرید ہے وہ. ہو سکتا ہے تم شیخ ہونے کے باوجود مرتبے میں تم سے ابھی بڑھا ہوا ہو. مخدومہ دل محل نظر مولا جل شانہ. مولا جل شانہ کا محل نظر دل ہے، وہ دل کو دیکھتا ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے، دل کو پاکیزہ رکھنا. حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب میں کمتر نہیں جانا چاہیے. مخلوق کے اندر جو خوبیاں ہیں تو دل میں کم خوبیاں نہیں ہیں، ان کو بھی پیش نظر ہے. تمہارا دل بہت سے خوبیاں کا مظہر ہو جائے. دل اللہ تعالیٰ اس دل کو دل بنا دے. الہی مقصود من تو رضائے تو، مقصود ہے ہمارے دل کو دل بنا دیجیے. محل نظر مولا دل ہے مقصود. محل نظر مولا اللہ تعالیٰ کے محل نظر جو ہے کیا ہے وہ دل. دل کو پاکیزہ رکھا کیا ہے. پہلے ایسے ہی لکھتے تھے لوگ، وہاں تھانوی کے زمانے سے چلا کے اسی کے آگے لکھ دیتے تھے. یہ الگ سے لکھتے تھے، یہ حضرات دیکھیے سب الگ ہے. جو خط تھا اس خط پر الگ سے لکھتے تھے. مجددی صاحب نے بھی، بھائی خواجہ معصوم نے بھی، یہ الگ سے. مخدومہ اپنے مرید کو لکھ رہے ہیں مخدومہ. اب دیکھیے اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا رہا ہوگا. اب لوگ سمجھیں گے کہ ہم مخدوم ہو گئے اپنے پیر کے. بیوقوف لوگ جو سمجھ لیں. مخدومہ دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. کہتا ہوں عبارت اردو ہے، شاندار. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. کیا دل کو پاکیزہ، واہیات سے اس کو گندا نہ کرو، باطل خیالات سے اس کو مسموم گندگی میں ملوث نہ کر دو. دل محل نظر مولا جل شانہ. اردو بھی اچھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو فارسی عبارت ہے لیکن اس کی اردو بھی عمدہ ہے. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے.
دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. دعا کیجیے ہم سب اللہ طاہر قلبی ہے کہ نہیں؟ مشائخ کیا ہے یہ بطور ورد پڑھا جاتا ہے. اللہ طاہر قلبی عن غیرک نور قلبی بنور معرفت. اللہ طاہر قلبی عن غیرک ونور قلبی بنور معرفت. غیر سے ہمارے قلب کو پاک کیجیے اور نور معرفت سے ہمارے دل کو منور کر دیجیے. دل محل نظر مولا جل شانہ. اردو بھی بہت عمدہ لکھا ہے. فارسی کیا پوچھنا ہے، اردو بھی اس کی بہت اچھی ہے. ماشاء اللہ سے بہت سناتے تھے کتاب، بہت سناتے تھے. دل محل نظر مولا جل شانہ ہے. دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے. حق تعالیٰ کی جائے نظر دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہ کرنا چاہیے. مخلوق کی زیورت کو دیکھ دل کی زینت کی طرف سے توجہ نہ ہٹانی چاہیے. اسی میں رہتے ہیں، جاتے ہیں شادی بیاہ میں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں لوگ. کیا دیکھتے ہو؟ اب مدرسے سے ہم لوگ جاتے ہیں گھر تو سب وہ کہ سب شادی گاہ ہے. یہاں سے وہاں تک اب وہ نہیں، وہ پارک اور شادی کا میں شادی گاہ ہے یہ، ادھر دیکھنا بھی نہیں جاتا میں. کیا دیکھتے ہو؟ بتی ہے، بجلی ہے، یہی نہ ہے. نہیں دیکھو کیا، بس اپنی نگاہ نیچی کرو، چلے چلو، لطف آئے گا. میں سچ کہتا ہوں کہ اگر بدنظری کا کہیں تقاضا ہو اور بدنظری کو روک لیا اس کو تو دل میں نور محسوس کرے گا وہ آدمی. اور دل کو مخلوق کے منظر سے زیب و زینت میں کمتر نہ سمجھنا چاہیے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے. دل کی پاکیزگی ذکر سے وابستہ ہے. لہذا ذکر و فکر میں مداومت کریں، ایسا لکھتے ہیں. اور سبق باطن کو عزیز رکھیں، باطن والا سبق. وصف نیستی کے ساتھ دوام توجہ بجناب قسط کو لذیذ ترین نعمت سمجھیں. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی طرف توجہ تمہاری ہو جائے. اور اس عالی درگاہ سے اپنے کبھی تعلق کو عزائم امور میں قرار دے. عزائم امور جو بڑے کام ہیں اس میں سے دل کے تعلق جو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ رکھو. کتاب مرسل لکھے. اور دوام توجہ بجناب قدس کو لذیذ نعمت سمجھیں اللہ. اور اس عالی درگاہ سے اپنے قوی تعلق کو عزائم امور میں قرار دیں. ہر چیز اس سے خدا احسن گر شکر خود بہت جان نمس. بارہ اس میں بہت عمدہ ہے، نہیں مختصر سا ہے لیکن ہے کہ نہیں جامع. ایسے جواب دیتے تھے تھوڑا سا. بہت دیر ہو جائے گی، بس بہت دیر ہو گیا. بہرحال یہ علوم و معارف ہیں باطنی اعتبار سے. اس کا حصہ بھی ہم کو حاصل کرنا چاہیے. اس کا حصہ بھی ہے. بادشاہ فضل الرحمان صاحب کہاں جاتے تھے، بڑے بڑے علماء جاتے تھے ابھی کو خاموش ہو جاتے تھے. بادشاہ فضل زبردست عالم تھے وہ. جاتے امام محمد علی صاحب مغیری وغیرہ جاتے تھے خاموش. اور وہ بادشاہ فضل الرحمان صاحب کیا خاموش. ماں تھاروی جیسا آدمی حضرت عائشہ کے سامنے خاموش. ماں گھگوئی جیسا آدمی خاموش ہوئے. یہ بھی ایک چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو باطنی دولتوں سے سرفراز فرمائے. ہماری گفتار ہماری رفتار اسی کے تحت ہو. باطن کے اعتبار سے جو چاہیے قدم کو اٹھنا، ہاتھ کو بڑھنا، نظر کو اٹھنا، ویسے ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے.
بہت حضرت وغیرہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے. حضرت کبھی اخبار یوں پڑھتے نہیں تھے، لیکن بالکل الگ بھی نہیں رہتے تھے. سمجھتے دنیا ہے، جائز بھی ہے، حالات کیا ہے. اخبار لیتے تھے پر تصویر تو رہتی ہی ہے. بلکہ اب کیا کیا جائے، کہاں دیکھا جائے، جہاں جائے جا تصویر ہے، پھر اس کو ہٹا ہی دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نظر کی حفاظت کی بھی توفیق دے اور قلب کی حفاظت کی بھی توفیق دے. قلب کی حفاظت بہت ضروری ہے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود دے دے. اللہ کی محبت معرفت دل میں ہوتی ہے. مانگیں گے، ابھی سے مانگیں گے. ہم لوگ خط کا لکھنے کا شاید حضرت نہ وغیرہ پڑھتے تب سے ہے. جب حضرت اوپر سے آ گئے تو سب بڑے بڑے لوگ، جامی صاحب مولوی حلیم صاحب بھی رہے ہوں گے، سب لوگ کچھ ہنسی اسی کی بات ہو رہی تھی، ویسے ہی جائز. حضرت کہا اچھا یہ آپ لوگ کو وقت مل گیا ہے ہنسی کے لیے، ہر ہفتے میں اپنے خط اپنے حالات کی اطلاع کیجیے. سب لوگ خصوص ہم لوگ کے لیے جمعرات کا دن بہت زیادہ خوشی کا نہیں رہتا تھا. ہاں لکھنا پڑتا تھا کہ میرے اندر کبر ہے. یہ لکھنا تھا آسان. کوئی اگر اچھے حالات لکھتا تھا، اچھے حالات بہت اچھے، ہم نے سنا، نیچے لکھ دیتے تھے کہ یہ تو آپ کے احوال ہے، اخلاق کا کیا حال ہے. بس وہی خاموش. کہا کہ احوال کہا کہ یہ تو آپ کے احوال ہیں، اخلاق کا کیا حال ہے. اخلاق میں ہاتھ لگانا بہت مشکل ہے، بڑے بڑے لوگ بھاگ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق دے، اور اس کے فیوز و برکات سے ہم سب لوگوں کو مالا مال فرمائے. دعا کیجیے. بہت ہی غنیمت ہے، آپ لوگ انتظام کرتے ہیں، میں بھی آ جاتا ہوں. کئی سال ہو گیا الحمدللہ. یہ ہماری سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا. اسے وہاں مریض ہوتی ہی پوچھیے، بیان ہوتے ہی رہتا ہے، لیکن ویسے آدمی نہیں رہتے، آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں تو سمجھیں کہ ہم بھی مخلص ہیں. یہ ہیں پیش دل و جا کے ہم نے نظر آنا ہے. دعا کیجیے. درود شریف پڑھ کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اسألک اليسر والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ اتنے تعلیم دیکھ کر کے دل خوش ہو جاتا ہے. کہیں ایسے لوگ نہیں ملتے، جاتے ہی میں لیکن ایسے ایک سوئی سے سننے والے نہیں ملتے. ہمارا تن گوشت جس کو کہا جاتا ہے وہ یہی دیکھنے میں ملے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اپنی محبت و نسبت سے نواز دے. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، کتاب تجربہ. الہی مقصود من توئی و رضائے تو، محبت و معرفت خود. تھوڑا بہت فارسی پڑھا دیا کیجیے آپ لوگ. نہیں ہے بس ٹھیک، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ماشاء اللہ. اچھا دعا میں